بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الفصل الخامس فی النبوۃ۔ النبی هو الانسان المخبر عن اللہ تعالی بغیر واسطۃ احد من البشر۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو شرح باب ہادی عشر میں ہے۔ پروردگار عالم کے خصوصی لطف و کرم سے توحید و عدل کے بارے میں مباحث تمام ہوئے۔ کتاب کی ترتیب کے لحاظ سے 4 فصول اپنے اتمام پر پہنچی۔ 5ویں فصل اصول دین میں سے ایک اہم ترین اصل یعنی نبوت، اس کے بیان میں ہے۔ دیکھیں، گزشتہ مباحث کے اندر ثابت ہوا کہ اس عالم کا ایک صانع ہے، اور وہ صانع صفات جمال و جلال کے ساتھ متصف ہے۔ کسی قسم کا نقص اس کی ذات کے اندر فرض نہیں کر سکتے۔ دوسرے لفظوں میں کمال مطلق ہے۔ اور اسی طریقے سے ثابت ہوا کہ پروردگار عالم فعل قبیح کو انجام نہیں دیتا اور واجب کا اخلال نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے ثابت ہوا کہ وہ پروردگار عالم حکیم ہے۔ جب حکیم ہے تو جتنے بھی موجودات بنائے ہیں حتماً ان کے لیے غایت قرار دی ہے۔ ہر موجود کو پروردگار عالم چاہتا ہے کہ اپنے کمال لائق پر پہنچائے، اور اس کائنات کے اندر، موجودات کے اندر جو سب سے اہم موجود ہے وہ حضرت انسان ہے، کہ متون دینیہ سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ تمام کائنات کو انسان کے لیے بنایا ہے۔ خداوند متعال نے انسان کو بنایا تاکہ انسان اپنے کمال لائق تک پہنچے، جو اس کا حقیقی کمال ہے اس کمال تک پہنچ سکے۔ لہٰذا تمام وہ چیزیں، تمام وہ ابزار، وہ مقدمات، وہ آلات جو انسان کے لیے ضروری ہیں تاکہ وہ اپنے کمال لائق تک پہنچے، خداوند متعال ان تمام مقدمات کا اور تمام آلات کا اور وہ تمام شرائط جو انسان کو کمال لائق تک پہنچائیں، ان کا ذمہ دار ہے۔ دوسرے لفظوں میں انسان کو کمال لائق تک پہنچنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے، خداوند متعال نے وہ چیزیں فراہم کی ہیں۔ ان اہم ترین چیزوں میں سے ایک اہم چیز جو انسان کو کمال لائق تک پہنچا سکتی ہے، وہ کمال لائق تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ بلکہ دوسرے لفظوں میں کہوں، پہلے مرحلے میں اس کمال لائق کا تعین کرنا کہ تمہارا کمال لائق کیا ہے، تمہاری سعادت کیا ہے، تمہارا کمال کیا ہے، اس کو معرفی کیا جائے، اور دوسرے مرحلے میں اس کمال لائق اور اس سعادت حقیقی تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ راستہ بتایا جائے۔ خداوند منان نے یہ کام کیا ہے، کمال لائق کو بیان کیا ہے شرائع اور ادیان کے ذریعے سے، اور اس کمال لائق تک پہنچنے کا راستہ بھی بتایا ہے، وہ یہی شرائع اور ادیان ہے۔ اور اس راستے کو بتانے والے معلمین کہ جو انسان کو بتائیں، تعلیم دیں کہ اس راستے پر کیسے چلو تاکہ اپنے
کمال لائق تک پہنچو وہ انبیاء اور رسول ہیں۔ خداوند متعال نے یہ قرار دیے ہیں۔ یعنی آسان لفظوں میں اسی طریقے سے آپ ضرورت نبوت اور ضرورت انبیاء کو ثابت کر سکتے ہیں۔ انسان ایک موجود ہے کہ جو تمام موجودات میں سرسبد موجودات میں سے سرسبد ہے۔ فارسی میں کہتے ہیں سرسبد موجودات، تمام موجودات میں جو ایک انوکھا موجود ہے، جو ایک عظیم موجود ہے، جس کے لیے یہ پورا کائنات کا فرش بچھایا گیا ہے، وہ حضرت انسان ہے۔ خب ظاہر سی بات ہے کہ اس حضرت انسان کو اپنے کمال تک پہنچانے کے لیے کمال کا تعین بھی کیا، کمال کا راستہ بھی بتایا، کمال کا راستہ بتانے والے افراد بھی قرار دیے۔ ان آسان لفظوں کے ذریعے سے آپ ضرورت نبوت کو ثابت کر سکتے ہیں۔ کہ بہرحال ہم آتے ہیں خود کتاب کی طرف۔ علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ آغاز میں نبی کی تعریف کرتے ہیں، اور اس نبی کی تعریف کے بعد ضرورت نبوت کو بیان کریں گے۔ دیکھیں نبی کسے کہتے ہیں۔ علامہ فرماتے نبی یعنی هو الانسان المخبر عن اللہ تعالی بغیر واسطۃ احد من البشر۔ نبی وہ انسان ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے خبر لے کر آتا ہے۔ اصلاً لغت کے اعتبار سے دیکھیں نا، نبی کہتے ہیں نبأ سے لیا گیا ہے۔ نبأ خبر مہم کو کہتے ہیں، اہم ترین خبر کو نبأ کہتے ہیں۔ نبی یعنی جو خبر اہم لانے والا ہے، درست۔ هو الانسان، نبی وہ انسان ہے کہ المخبر عن اللہ تعالی، جو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے خبر مہم لے کر آتا ہے، بغیر واسطۃ احد من البشر، درمیان میں کوئی بشری واسطہ نہیں ہے۔ یعنی نبی جو پروردگار عالم کی بارگاہ سے خبر لے کر آتا ہے، بیچ میں کوئی اور انسان واسطہ نہیں ہوتا، کہ انشاءاللہ اس کی وضاحت شعر میں کرتے ہیں۔ اچھا، اس تعریف کی قیودات کی توضیح شارح فاضل اس طریقے سے فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ تعریف میں پہلا لفظ کیا استعمال ہوا ہے کہ وہ انسان ہے، پس اس سے ملک خارج ہو گیا۔ فرشتہ بھی المخبر عن اللہ تعالی، خدا کی بارگاہ سے خبر لے کر آتا ہے، نبی تک پہنچاتا ہے، لیکن کبھی بھی اس کو نبی نہیں کہتے۔ نبی انسان ہوتا ہے۔ المخبر عن اللہ تعالی، جو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے خبر لے کر آتا ہے، یعنی اس کی جو نبأ ہے، خبر ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ سے ہوتی ہے۔ یعنی مدعی نبوت کو خارج کر رہے ہیں کہ مدعی نبوت جھوٹ بولتا ہے۔ جو جھوٹا نبوت کا دعوے دار ہوتا ہے مدعی، یا جس کو کہا جائے متنبی، جھوٹا نبوت کا دعوے دار، وہ بھی کہتا ہے کہ میں خبر لے کر آیا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ خبر نہیں لاتا، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ متنبی ہے، وہ خارج ہو گیا۔ ایک اور قید لگائی بغیر واسطۃ احد من البشر، کہ اس قید کے ذریعے سے امام اور عالم خارج ہو جاتا ہے۔ مکتب تشیع کے عقیدے کے اعتبار سے امام خداوند متعال کی بارگاہ سے بغیر واسطے کے کوئی وحی اور خبر نہیں لے کر آتا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں مکتب تشیع میں امام حافظ شریعت ہوتا ہے، نبی شریعت کو لانے والا ہوتا ہے، بغیر واسطے کے پروردگار عالم، بغیر واسطے بشر کے پروردگار عالم کی بارگاہ سے بشریت کے لیے پیغام ہدایت لے کر آتا ہے۔ لیکن امام حافظ شریعت ہے، وہاں پر واسطہ بشر ہوتا ہے، ایک نبی کا واسطہ ہوتا ہے۔ امام جتنی بھی تعلیمات ہم تک پہنچا رہا ہے، درمیان میں واسطہ کیا ہے؟ نبی کا ہے۔ وہ نبی انسان ہے، بشر ہے، اس کا واسطہ ہے۔ لہذا تعریف نبوت سے امامت بھی خارج ہو گئی، اور عالم وہ بھی لوگوں کو خدا کا پیغام سناتا ہے،
لیکن درمیان میں واسطہ بشر ہے، انبیاء ہے، ائمہ ہے، ان کی تعلیمات ہیں، ان سے سیکھ کر لوگوں کو بتاتا ہے۔ بہرحال یہ ہمارے اس کتاب کی حد تک نبی کی تعریف۔ دیکھیں اس عبارت کے ٹکڑے کو، النبی هو الانسان المخبر عن اللہ تعالی، فرماتے نبی وہ انسان ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے خبر لے کر آتا ہے، بغیر واسطۃ احد من البشر، خوب کسی بھی بشر کا درمیان میں واسطہ نہیں ہوتا۔ اقول لما فرغ من مباحث العدل اردف ذلك بمباحث النبوہ، فرماتے ہیں کہ مصنف شارح کہتے ہیں مصنف جب مباحث عدل سے فارغ ہوئے تو مباحث عدل کے ردیف میں مباحث نبوت کو لے کر آئے۔ ردیف مثلا موٹر سائیکل پر آپ بیٹھتے ہیں نا، ایک آگے بیٹھتا ہے ایک پیچھے بیٹھتا ہے، جو پیچھے بندہ بیٹھتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں آگے والے بندے کا ردیف ہے۔ مرکب پر جو دو سوار ہوتے ہیں تو جو دوسرا سوار پہلے کا ہے وہ ردیف کہلاتا ہے۔ تو اردف ذالک بمباحث النبوہ، مباحث عدل کا ردیف بنایا مباحث نبوت کو۔ کیوں؟ لتفرعہا علیہ، اس لیے کہ مباحث نبوت مباحث عدل پر متفرع ہیں، کیونکہ عدل کے مباحث کے اندر آپ نے قانون لطف کو ثابت کیا، خب نبوت کو قاعدہ لطف کے ذریعے سے ثابت کرتے ہیں۔ عدل کے مباحث کے اندر آپ نے ثابت کیا کہ خدا فعل کبیح نہیں کر سکتا، خدا اخلال واجب نہیں کر سکتا، خب اخلال واجب کا نتیجہ یہ ہے، یعنی اخلال واجب نہیں کر سکتا، اس کا نتیجہ اثبات نبوت ہے، لہذا مباحث نبوت متفرع ہے مباحث عدل پر۔ وعرف النبی، علامہ نے نبی کی تعریف کی، بأنہ، کہ بے تحقیق یہ نبی، الانسان، وہ انسان ہے کہ المخبر عن اللہ تعالی بغیر واسطۃ احد من البشر، کہ ابھی ترجمہ کیا۔ فبقید الانسان یخرج الملک، انسان کی قید سے ملک فرشتہ خارج ہو گیا۔ فرشتے کی حقیقت کیا ہے؟ فرشتے کے بارے میں بہت زیادہ مفصل مباحث ہیں کہ دیکھیے یہ جگہ نہیں ہے کہ یہاں پر ہم ان مباحث کو ذکر کریں۔ فرشتے کے بارے میں کلی طریقے سے دو نظریات ہیں، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ ایک عام طور پر متکلمین کا نظریہ ہے اور ایک محققین متکلمین اور فلاسفہ کا نظریہ ہے۔ عام طور پر جو متکلمین ہیں ان لوگوں کا ماننا ہے کہ ملک اور فرشتہ جسم نوری یتشکل باشکال مختلفہ سوی الکلب والخنزیر، کہ ملک اور فرشتہ وہ ایک ایسا جسم نورانی ہے کہ جو مختلف شکلوں میں ظاہر ہو سکتا ہے، سوی الکلب والخنزیر، کلب اور خنزیر یعنی کتے اور خنزیر کی شکل میں ظاہر نہیں ہوتا، باقی تمام صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ متکلمین کے اس نظریے کے اعتبار سے ملک اور فرشتہ ایک جسم نورانی ہے، جبکہ حکماء اور محققین متکلمین کا ماننا ہے کہ ملک ایک موجود مجرد ہے، یعنی ذاتاً اور فعلاً ایک موجود مجرد ہے، مادی نہیں ہے، مادے سے بالاتر ہے، ماورا ہے۔ ملک اور فرشتے کی ذات میں جسمانیت پوشیدہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جسم نوریون، بلے وہ مختلف اجسام میں تمثل پیدا کر سکتا ہے۔ مثلا جیسے پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دہیا کلبی کی شکل میں ظاہر ہوتا تھا، یا جناب مریم کے سامنے مثلا وہ فرشتہ ظاہر ہوتا ہے، یا دوسرے انبیاء کے لیے بھی ظاہر ہوتا ہے، تو اس کا انکار نہیں ہے۔ حکماء کہتے ہیں کہ مختلف اجسام میں تمثل کر سکتا ہے، وہ تمثل ہے، تجسد نہیں ہے۔ اچھا، اس تمثل اور تجسد میں کیا فرق ہے؟ تفصیلات سورہ مریم میں مرحوم علامہ طباطبائی نے سورہ مریم کے ذیل میں تفسیر المیزان میں بیان کی ہے۔ مرحوم علامہ حسن زادہ آمولی نے جو فصوص الحکم فارابی ہے اس کی جو شرح لکھی ہے نصوص الحکم، وہاں پر بھی بہت زیادہ تفصیلات کو ذکر کیا ہے کہ ہم نے اپنے اسرار الآیات کے درس کے اندر ان تفصیلات کو ذکر کیا ہے کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ جو تمثل ہے فرشتے کا، وہ جس کے سامنے تمثل ہوتا ہے اس کے عالم مثال مقید کے اندر
فرشتہ مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ عالم مثال مقید کیا ہے، فرشتے کا ظہور کیا ہے، کس طریقے سے کہ بہرحال یہ دیگے مباحث اسی تفسیر المیزان میں اگر آپ ذوقین ہیں تو سورہ مریم میں فتمثل لہا بشرا سویا اس آیہ کریمہ کے ذیل میں علامہ نے ذکر کیا کہ اس شخص کے مثال مقید میں اس طریقے سے تمثل کرتا ہے۔ آیت بھی خوبصورت ہے، فتمثل لہا، آیت نے یہ نہیں کہا فتجسد لہا، تمثل کرتا ہے فرشتہ۔ بہرحال یہ تفصیلات اگر ذوقین ہے تو اس مقام پر مراجعہ کریں یا اسرار الآیات کے دروس میں ان کو ذکر کیا ہے۔ خوب، الانسان، ہم نے تعریف کے اندر کیا ذکر کیا؟ الانسان المخبر، بس انسان کی قید سے کیا ملک اور فرشتہ خارج ہو گیا۔ وبقید المخبر عن اللہ، ہم نے کہا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم لے کر آتا ہے۔ یخرج المخبر عن غیرہ، مثلا جیسے متنبی ہے، جھوٹا نبوت کا دعوے دار، وہ اپنی طرف سے بات کرتا ہے، ہوا و ہوس کے مطابق بات کرتا ہے، لہذا وہ بھی خارج ہو گیا۔ وبقید عدم واسطۃ بشر کان بغیر واسطۃ احد من البشر، اس قید کے ذریعے سے خارج ہو گیا۔ یخرج الامام والعالم، امام اور عالم خارج ہو گیا، کیونکہ وہ ہمیشہ جو خبر لے کر آتے ہیں وہاں پر بشر کا واسطہ ہے، نبی کا واسطہ ہے۔ فَإِنَّهُمَا مُخْبِرَانِ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى بِوَاسِطَةِ النَّبِي، کیونکہ یہ دونوں امام اور عالم، یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے خبر لے کر آتے ہیں لیکن نبی کا واسطہ ہوتا ہے۔ خوب، یہ اشار فاضل کا بیان۔ یہاں پر دو تین نکات کی طرف توجہ دلاؤں۔ بحث نبوت میں اگر آپ بدایت المعارف جو آغا محسن خرازی کی شرح عقائد امامیہ پر، وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے اس تعریف پر اشکال کیا ہے۔ یہ جو شرح باب ہادی اشر کے اندر تعریف ذکر ہوئی ہے، اس تعریف پر اشکال کیا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم نے قرار یہی رکھا تھا کہ کتاب پر اشکال نہیں کریں گے، لیکن بہرحال جہاں پر اہم نقطہ ہو تو اس نقطے کو بھی بہرحال ذکر کرنا ضروری ہے۔ اس تعریف پر اشکال یہ کرتے ہیں کہ یہ آپ کی تعریف امام کو بھی شامل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کیا ہے، کبھی کبھار قد یخبر عن اللہ تعالی بغیر واسطۃ بشر، مثلا پروردگار عالم کی جانب سے اس پر الہام ہوتا ہے، اس الہام کے ذریعے سے ایک خبر بتاتا ہے۔ اصول کافی کے اندر ہمارے کتاب الحجت میں دیکھیں ایک باب ہے، وہاں پر نبی، رسول، محدث، ان کے درمیان فرق گزاری کی گئی ہے، کیونکہ فرشتے کا نازل ہونا یا فرشتے کے ساتھ ارتباط پیدا کرنا نبی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا اشتباہ ہے کہ انسان یہ تصور کرے کہ فرشتے کے ساتھ ارتباط فقط نبی اور رسول کے ساتھ مختص ہے۔ نہ، اصول کافی کے اندر جو میں نے باب ذکر کیا کتاب الحجت میں، یہ جو ابواب مختلف، وہاں پر ذکر کیا گیا کہ بہت ساری ایسی شخصیات ہیں کہ جو محدث ہیں، یعنی ملائکہ کے ساتھ ان کا ارتباط ہوتا ہے۔ مثلا واضح طریقے سے قرآن مجید میں آپ دیکھیں جناب مریم سلام اللہ علیہا، خوب، اس کا ملائکہ کے ساتھ ارتباط تھا یا نہیں تھا؟ ملائکہ اس پر نازل ہوتے تھے یا نہیں؟ اس کو مختلف خبریں ملائکہ بتاتے تھے یا نہیں؟ بھلے قرآن نقل کرتا ہے کہ بتاتے تھے، لیکن کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہتا کہ جناب مریم مثلا نبی تھی، کوئی بھی نہیں کہتا۔ یا ہماری روایات کے اعتبار سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ وہ بھی محدثہ ہے۔ خوب، یہ مصحف فاطمہ کہ جس کے بارے میں بسا اوقات یہ لوگ غلط پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں کہ مصحف فاطمہ سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا دوسرا قرآن ہے، حالانکہ غلط ہے، مقصود یہ نہیں ہے۔ مصحف فاطمہ جو روایات ہے اصول کافی کے اندر، ان روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بہت زیادہ مغموم رہتی تھی، تو پروردگار عالم کی جانب سے جبرائیل نازل ہوتا تھا ان پر اور بہت ساری خبریں بتاتا تھا، اور یہ بسا اوقات یہ تذکرہ جناب سیدہ نے امیر المؤمنین سے کیا، پھر جناب امیر المؤمنین نے کہا کہ جب جبرائیل آئے وہ آپ کو جو مختلف باتیں بتائیں تو آپ مجھے بتاتی جائیں، میں ان کو لکھتا جاؤں۔
خب اس طریقے سے مصحف فاطمہ بنا کہ اس کا تعلق تشریعات کے ساتھ نہیں ہے کہ نئی شریعت و نعوذ باللہ، نہ، وہ مثلا جو جناب سیدہ کی اولاد ہے اس کے بارے میں خبر، یا رسول اللہ کے مقامات کے بارے میں خبر، یا اس قسم کی جو خبریں تھیں اس مصحف فاطمہ کے اندر تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ فرشتے کا تعلق فقط نبی کے ساتھ نہیں ہوتا، محدث اس کا بھی فرشتے کے ساتھ ارتباط ہوتا ہے، لہذا وہ محدث بھی بغیر واسطت بشرین ملک سے خبر لے سکتا ہے۔ تو آپ کی تعریف تو امام کو بھی شامل ہے، ان محدثی، یہ جو محدث ہیں ان کو بھی شامل ہے، لہذا یہ تعریف کامل نہیں ہے۔ پھر آپ بتائیں کہ نبی اور امام کے مابین کیا فرق ہوگا؟ یعنی اس صورت میں تو جیسے کہ یہ بعض لوگ سنی حضرات اشکال کرتے ہیں کہ شیعہ ختم نبوت کے قائل نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے امام پر بھی الہام ہوتا ہے، ڈائریکٹ خدا سے خبر لے سکتے ہیں، یہ تو پھر آپ ختم نبوت کے قائل نہیں ہوئے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بابا، غیب کے ساتھ رابطہ، ملک کے ذریعے سے خدا متعال کے ساتھ ارتباط، یہ تو نبی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلے نبی پر وحی نازل ہوتی ہے، امام پر الہام ہوتا ہے۔ وحی اور الہام میں فرق ہے، وحی کا تعلق تشریع کے ساتھ ہے، شریعت کے ساتھ ہے، جبکہ الہام کا تعلق تشریع اور شریعت اور ان چیزوں کے ساتھ نہیں ہے۔ لہذا ہم لوگ ختم نبوت کے قائل ہیں، ہم لوگ مانتے ہیں اس بات کو کہ جو تشریع ہے، احکام ہے، شریعت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دیگه تموم شد، ختم ہو گئے، کسی پر بھی شریعت نازل نہیں ہوتی، کسی پر بھی وحی تشریع نہیں ہوتی، دوسرے لفظوں میں وحی نہیں ہوتی، ان پر الہام ہوتا ہے، لہذا ختم نبوت کے ہم قائل ہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ تعریف کرنا چاہیں نبی کی تو آپ اس طریقے سے تعریف کریں، وہ انسان ہے کہ المخبر عن اللہ تعالی خبرا تشریعیا، خبر تشریعی کا اضافہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے خبر تشریعی لے کر آتا ہے، خب یہ خبر تشریعی نبی کے ساتھ مخصوص ہے، کسی اور پر نازل نہیں ہوتی۔ خب یہ ایک مطلب کہ جس کو سمجھ رہا تھا کہ ضروری ہے۔ دوسرا مطلب معمولاً سوال کرتے ہیں کہ نبی اور رسول میں کیا تفاوت ہے، اگرچہ اس کے بارے میں ہماری مفصل گفتگو بھی ہے کہ جس کے اندر بہت ہی تفصیل کے ساتھ نبی اور رسول کے فرق کو بیان کیا ہے، لیکن یہاں پر میں اجمالاً چند نکات کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ بعض جو نکات ہیں وہ ہماری روایات میں بیان ہوئے ہیں۔ اصول کافی میں جو نبی، رسول اور محدث کے اندر فرق بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مثلا چہ بسا نبی پر جو وحی نازل ہوتی ہے وہ خواب میں ہوتی ہے، وہ فرشتے کو دیکھتا ہے، خواب میں دیکھتا ہے، لیکن رسول فرشتے کو بالعیان بیداری میں دیکھتا ہے۔ یہ اصول کافی کے اندر بیان ہوا ہے۔ یا ایک اور فرق جو بیان ہوا ہے وہ یہ کہ چہ بسا مثلا جو عام طور پر کتابوں میں بھی ہے کہ نبی مأمور بالتبلیغ نہیں ہوتا، نبی مأمور بالتبلیغ نہیں ہوتا، لیکن رسول مأمور بالتبلیغ ہوتا ہے۔ نقطہ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی نبی کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اصول کافی کے اندر ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی ہے فقط اپنی ذات کی حد تک، لیکن رسول کے اندر اس نقطے کو حتماً مد نظر رکھا جاتا ہے کہ وہ ذمہ دار ہے لوگوں تک پہنچائے۔ ایک فرق یہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ ایک فرق اور بیان کیا جاتا ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ نبی اور رسول میں جہت کے اعتبار سے فرق ہے۔ نبوت اس نبی کی اس جہت کو کہتے ہیں جس جہت کے اعتبار سے خدا کے ساتھ مرتبط ہے۔ نبی جس جنبے کے اعتبار سے پروردگار عالم کے ساتھ مربوط ہے، وہاں سے نبأ لیتا ہے، خبر لیتا ہے، اس جنبے کے اعتبار سے اس کو نبی کہتے ہیں۔ اما جس جنبے کے اعتبار سے لوگوں کے ساتھ مرتبط ہے، لوگوں تک پہنچاتا ہے پیغام، اس جنبے کے اعتبار سے اس کو رسول کہتے ہیں۔ کہ یہ ایک فرق یہ بھی بیان کیا گیا کہ نبوت اور رسالت میں جہت کا فرق ہے۔ نبوت اس جہت کو کہتے ہیں جس جہت اور جنبے کے اعتبار سے خدا سے پیغام کو لیتا ہے، اور رسول اور رسالت اس جنبے کو کہتے ہیں جس جنبے کے اعتبار سے لوگوں کے ساتھ مربوط ہے۔
البتہ جو تفسیر المیزان میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 145 پر مرحوم علامہ نے فرق بیان کیا نبی اور رسول میں، وہ اس طریقے سے ہے. دیکھیں علامہ کا بیان، خوبصورت بیان ہے. علامہ فرماتے ہیں کہ نبی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو لوگوں کے صلاح معاش اور صلاح معاد ان دونوں کو بیان کرتا ہے، دنیاوی اور اخروی امور کو بیان کرتا ہے. درست ہے. حالات جس طریقے سے پروردگار عالم نے اس کو امر کیا ہے وہ لوگوں کو بیان کرتا ہے. رسول اسے کہتے ہیں کہ هو الحامل لرسالۃ خاصہ، ایک خصوصی رسالت کا حامل ہوتا ہے، خصوصی پیغام ہوتا ہے. وہ پیغام اتمام حجت پر مشتمل ہوتا ہے. یعنی رسول کے پاس ایسی خصوصی رسالت اور خصوصی پیغام ہوتا ہے کہ اگر اس خصوصی پیغام کی مخالفت کی جائے تو ہلاکت ہوتی ہے، عذاب ہوتا ہے اور بہت زیادہ بدبختی ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے. یعنی رسول ایک ایسا پیغام لے کر آتا ہے کہ جو اتمام حجت پر مشتمل ہوتا ہے. یہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر المیزان میں بیان کرتے ہیں کہ قرآنی اطلاقات سے یہ نقطہ سمجھ میں آ رہا ہے. بہرحال یہ چند نکات تھے. خود اس بات کے بارے میں انشاءاللہ جلسے آئندہ سے ہم وجوب نبوت وغیرہ کو بیان کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین.